بی بی کا وعدہ سناؤں اگر ماتم کرنا چاہتے ہو؟ شہزادی نے وعدہ کیا، فرات تک عباس کی ذمہ داری، دربار تک سجاد کی۔ جزاک اللہ، مرحبا مرحبا۔ یہ ذرا دعا کرنا، جیتے رہو، سلامت رہو۔ فرات تک عباس کی، دربار تک سجاد کی۔ دو ذمے حسین نے لے لیے۔ سرکار محمد حنفیہ سے کہا آپ مدینے چلے جائیں۔ مولا میں ساتھ نہیں جاؤں گا۔ کچھ لوگ سرکار محمد کے متعلق پروپیگنڈا کرتے ہیں، وہ غلط کرتے ہیں۔ اس کے لیے میرے مولا حسین کے قول کی نص موجود ہے سرکار محمد حنفیہ کی فضیلت پر۔ مولا حسن کے جنازے پر جب کسی نے کہا تھا نا میری جنگ فاطمہ کے بیٹوں سے ہے، تو مولا حسین نے محمد حنفیہ کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا یہ بھی فاطمہ کا بیٹا ہے۔ یہ محمد حنفیہ کی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ مولا میں نہیں جاؤں گا۔ فرمایا تم بھی میرے ساتھ جاؤ گے تو سغرا مدینے اکیلی رہے گی۔ بندے ذرا اور طرح پڑھتے ہیں شہزادی کا مدینہ رہنا۔ میں ایک فکرے میں، کیونکہ پھر تو وقت ہی نہیں ہے، کل سے برآمدگی ہیں، میں ایک فکرے میں بچھوڑا پڑھ رہا ہوں، ایک فکرے میں بچھوڑا پڑھ رہا ہوں۔ شہزادی کا پاکیزہ بچھوڑا ایک فکرے میں پڑھ رہا ہوں۔ شہزادی کا مقدس بچھوڑا ایک فکرے میں پڑھ رہا ہوں۔ شہزادی کا مطہر بچھوڑا ایک فکرے میں پڑھ رہا ہوں۔ اکبر کی جدائی میں 28 رجب سے لے کے 9 محرم تک سغرا نے سارے مدینے کی عورتوں کو قرآن پڑھا دیا۔ یہ بچھوڑا ہے۔ یہ غلام شبیر بچھوڑا ہے۔ یہ تیری میری بیٹی نہیں ہے۔ محمد حنفیہ مسائل پوچھ کے آتے تھے، بی بی حل بتاتی تھی، اور مولا اتنا کچھ چھوڑ گئے تھے کہ شہزادی کے حکم پر سرکار محمد حنفیہ روزانہ مسجد نبوی کے سامنے علی اکبر کا صدقہ لوگوں میں بانٹتے تھے۔ یہ بھی چھوڑا ہے۔ کبھی موقع ملا آپ کو مکمل سناؤں گا۔ فرمایا آپ جائیں وہاں، میری بیٹی اکیلی چراغ جلانے نہ جلائے۔ محمد حنفیہ مدینے آ گئے، پیچھے رہ گئے سرکار مسلم۔ فرمایا مسلم آپ نے کوفہ جانا ہے۔ مولا یہیں سے جانا ہے؟ فرمایا نہیں، مل لو، میری بہن کو مل لو۔ اچھا مولا آپ کی اجازت ہے تو مل لیتا ہوں۔ مولا اکیلے جانا ہے؟ فرمایا نہیں، اکیلے نہ جا، جو چیز سب سے پیاری ہے نا، جزاک اللہ، مرحبا، وہ ساتھ لے جا۔ اس پہ جن کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہے انہیں ساتھ لے جا۔ جی مولا، تعمیل حکم۔ لاہور میں کھڑا ہوں، جناب مسلم پڑھ رہا ہوں۔ آئے لاہور میں کھڑے ہو کے جناب مسلم پڑھنا ایسے ہے جیسے کربلا کھڑے ہو کے حسین پڑھنا۔ جزاک اللہ، رفتہ رفتہ ساتھ ملتے ہو۔ آئے گھر، فرمایا رقیہ وہ دونوں جو میرے پاس سوتے ہیں نا انہیں تیار کر دیا۔ محمد اور ابراہیم دونوں علیہم السلام، دونوں شہزادے تیار ہوئے۔ ماں نے سفید کرتے پہنائے، پھر اتارے، پھر پہنے۔ جناب مسلم نے پوچھا کہ پہلے پہنائے پھر اتار دیے پھر پہنا دیے، کہ پہلے کیوں پہنائے بعد میں کیوں پہنائے؟ فرمایا پہلے لباس سمجھ کے، دوسرے کفن سمجھ کے۔
تھکنا نا، تھکنا نا، میں مسائب شروع کر رہا ہوں۔ ہانی بن عروہ کے نام مولا نے سرکار مسلم کے ہاتھ میں خط دیا۔ ہانی یہ میرا سفیر ہے، میرا بھائی ہے، مسلم، میرے چچا عقیل کا بیٹا، اس کی حفاظت کرنا۔ کوفہ دشمنوں سے بھرا ہوا ہے۔ جناب مسلم منزل در منزل سفر کرتے کوفہ پہنچ گئے۔ پتہ چلتا ہے روایت سے کہ کتنے دن میرے مولا نے کوفہ میں گزارے۔ لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی نہیں، کچھ بے وفا وفاداریوں کا یقین دلاتے رہے۔ میرے مولا نے آخری نماز پڑھانے سے پہلے بیٹوں کے منہ چومے اور ان سے کہا میں ادھر کھڑا ہوں، وہ سامنے گلی ہے، اس کا موڑ مڑ جاؤ، پلٹ کے نہ دیکھنا، خود کو حسین کا صدقہ سمجھنا۔ شاباش۔ کرتے ہو ماتم؟ کہا علی رضا تم نے میں مصائب پڑھوں، جناب مسلم کی شہادت پڑھوں۔ نماز شروع ہوئی، مسجد بھری ہوئی تھی۔ نماز ختم ہوئی، مسلمان چلے گئے، اسلام رہ گیا۔ مضمون میں پڑھ گیا۔ جی جی بسم اللہ کریں۔ مسلمان چلے گئے، اسلام وجود مسلم میں تنہا رہ گیا۔ جناب مسلم مسجد سے نکلے، گھروں کے دروازے بند ہیں، پورے کوفے میں تنہا مسلم، گلی میں چلتے چلتے جانتے ہوئے ایک دروازے کی دہلیز پر سرکار مسلم بیٹھی، ٹیک لگا لی شام سے کچھ دیر پہلے۔ گھر مومنہ مستور کا تھا، ضعیفہ تھی، ضعیفہ تھی، نام اس کا تھا طوعا۔ میرے مولا مسلم نے دروازے سے ٹیک لگائی، طوعا اکیلی تھی گھر میں، دروازہ بھاری محسوس ہوا، آواز دے کے قریب آ کے کہتی کون دروازے پہ؟ سرکار نے فرمایا پردیسی مسافر۔ کہو کیا چاہیے؟ جناب مسلم فرماتے کچھ نہیں، پانی کا ایک جام، اللہ کرے میں سمجھا سکوں تم سمجھ سکو، پانی کا ایک جام۔ طوعا پانی کا جام بھر کے لائی، پردہ دار تھی، تھوڑا سا دروازہ کھول کے ہاتھ باہر نکال کے لو مسافر پانی پی لو۔ سرکار مسلم نے پانی کا پیالہ پکڑا اور کربلا آنے والے رستے کی طرف دیکھ کے کہا مولا میں نے مانگا مجھے مل گیا۔ شاباش، مرحبا، میں نے مانگا مجھے مل گیا۔ 2 یا 3 گھونٹ پی کے پیالہ واپس کر دیا۔ تو آپ پیالہ لے کے چلی گئی، دیکھا قبلہ دروازہ پھر بھاری، تو آپ پھر آئی، کہنے لگی مسافر آپ نے پانی مانگا میں نے دے دیا، کھانا چاہیے تو دے دوں؟ فرمایا نہیں کھانا نہیں ہے، نہیں کھانا مجھے۔ کہنے لگی پھر شام ہونے والی ہے، کوفے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ شاہباز، یہ ہم آدمی، کوفے کے حالات ٹھیک نہیں، گھر چلے جائیں۔ مسلم آواز دے کے کہتے ہیں گھر ہو جاتے ہیں جن کے ہوتے ہیں۔ کیوں آپ کا کوئی گھر نہیں ہے؟ جناب مسلم فرماتے ہیں ساری دنیا کو دیتے ہمیں، ہمارا کوئی نہیں۔ تو آواز دے کے کہتی اتنے پردیسی ہو، اتنے غریب الوطن ہو، تم کوئی مسلم بن عقیل ہو۔ شاباش، زندگی آپ کی سلامت رہو، پتہ نہیں اگلے فکرے برداشت کیسے کرو گے۔ اس نے فوراً دروازہ کھولا، کہنے لگی سرکار اندر آ جائیں نا، آپ کوئی دروازوں پہ بیٹھنے والے ہیں۔ سرکار مسلم بن عقیل گھر کے اندر آئے، اس کے بیٹے نے جاسوسی کی،
फौजों ने तो आके घर को घेर लिया। आवाज़ें आने लगी, मुस्लिम बाहर निकलो। जनाब मुस्लिम ने तलवार निकाली तो आ कहने लगी, मौला मैं मेज़बानी के कायदे से वाकिफ़ हूँ, आप मेरे मेहमान हैं, मैं आपको बाहर नहीं निकलने दूँगा। जनाब मुस्लिम फरमाते हैं तो आप मैं ना निकला ना तो ये अंदर आ जाएंगे, और हमें चादरें बड़ी प्यारी हैं। शाबाश, हमें पर्दे बड़े प्यारे हैं। मैं नहीं चाहता कोई नामहरम तेरे घर के अंदर आ जाए। सरकार मुस्लिम आप कूफा में पसंद नहीं करते कोई बंदा तौबा के घर के अंदर आ जाए। ये हौसला सज्जाद का है जब अली अकबर का कातिल सैयदा ज़ैनब के खैमे में जी जी बिस्मिल्लाह मेरे मौला सरकार अमीर मुस्लिम तलवार लेके उठे, लड़ाई शुरू हुई, मुस्लिम लड़ते रहे। मोहम्मद इब्ने अशअस कमान लेके आया था, जनाब मुस्लिम ने जंग की, सफ़े बिछा दी, गलियां लाशों से भर गई, और फौज मंगवाई, फिर बिछा दी। जब तीसरी बार इसने पैगाम भेजा ना इब्ने ज़ियाद को, फौज और भेज, ये कहता है मुस्लिम के साथ बंदे कितने हैं? कहता है अकेला है। कहता फिर फौज बार बार क्यों मांगते हो? कहता तुम्हें नहीं पता अकील का बेटा है, अब्बास का भाई है, हुसैन का भाई है, लड़ा से रह। कहता है ऐसे कत्ल नहीं कर सकोगे, धोखा दो। इन्होंने गड़ा खोदा अपनी आकबत के लिए। सरकार मुस्लिम का पहला पैर गड़े में आया, छत के ऊपर से सिले फेंकने वाली औरतों के साथ, आग फेंकने वाली औरतों के साथ एक हरामी ने तलवार का वार किया। सरकार मुस्लिम का पहला होंठ कट गया। अमीर मुस्लिम का होंठ कटा। तो आ की जुर्रत को सलाम, तो आ तेरी जुर्रत को सलाम। कटे हुए होंठ वाले मुस्लिम को छत से पानी दिया। सरकार मुस्लिम ने पानी नजदीक किया, पानी सुर्ख हुआ, प्याला वापस करके कहते हैं आप तब ही पीऊंगा जब वो पिएगा। शाबाश, जो मातम कर सके हो भाई जरा साथ चल। पानी नहीं पिया। इन्होंने जबरदस्ती जंजीरें फेंकी, करीब नहीं आते थे, दूर से जंजीरें फेंकी। सरकार मुस्लिम के पैरों में बेड़ियां डाली, हाथों में हथकड़ियां डाली, गर्दन में तौक डाला। सरकार मुस्लिम सज्जाद की तरह कूफा के बाजार में सिपाहियों के दरमियान चले। लेकिन मैं कहता हूँ सरकार मुस्लिम कूफियों के दरमियान जंजीर पहन के अकेले चलना और है। शाबाश शाबाश, जो समझे हो, जंजीर पहन के बाजार के अंदर अकेले चलना। करो मातम जिसके पास हाथ है। मैं करीब आ गया हूँ। ये लेके दरबार में दाखिल हुए। सरकार मुस्लिम का पहला कदम दरबार के अंदर आया। एक हरामी आवाज दे के कहता है मुस्लिम अमीर को सलाम कर। मुस्लिम को जलाल आ गया, फौरन फरमाया माली अमीर सिवाल हुसैन, मेरा कोई अमीर नहीं सिवाय हुसैन के। इधर निकला कोई अमीर नहीं सिवाय हुसैन के। उधर हुसैन की आवाज आई आज से तू अमीर, हम गरीब। बिस्मिल्लाह करो, जवान जवानियाँ सलामत रहें, बुजुर्गों को औलाद नसीब हो, बेटियां बहनें सलामत रहें। इतने दर्द से पुरसा करने वालों, मौला अब्बास ने हुसैन को कलाम करते देखा। मौला किससे कलाम करने? फरमाया कूफा की तरफ देख, सफीर को देख, मेरे अमीर को देख। दरबार में जनाब मुस्लिम का खुतबा। जनाब मुस्लिम आवाज दे के कहते हैं बेगैर तुम क्या समझते हो मुझे कत्ल करके तुम हुसैन से बैत ले लोगे? मेरे हुसैन ने इनकार कर दिया, सर कट सकता है, बैत नहीं हो सकती। मुस्लिम दरबार में खुतबा पढ़ते रहे। कहता है कोई वसीयत है तो कर लो। सरकार मुस्लिम फरमाते हैं बस 2 रकात नमाज पढ़ने थे, और वसीयत भी लिखी है। कहता ले जाओ दारुल अमारा की चोटी पे मुस्लिम को नमाज पढ़। Customers are more likely to open emails they can trust. Get a professional email from GoDaddy. हमारा की चोटी पे आज वो खंडर हो गया है। मुस्लिम का दरबार है, इब्ने ज़ियाद का दरबार खंडर है। दारुल अमारा की चोटी पे सरकार अमीर मुस्लिम आए,
رکوع میں گئے تھے، جلاد نے تلوار اٹھائی کہ عباس کے ہاتھ حسین کے پیروں پہ آئے، آواز دے کے کہتے ہیں ایک بار کوفہ جانے کی، کرو ماتم جنہوں نے ماتم کرنا ہے، ایک بار کوفہ جانے کی اجازت دے۔ کیا کرو گے عباس؟ مولا دارالامارہ کی چوٹی دیکھے، تلوار چل گئی، لڑتا میں نہیں، یہ میرا وعدہ ہے، میں سیدہ سے وعدہ کر کے لڑوں گا نہیں، لیکن دربار دارالامارہ کی چوٹی دیکھے، ادھر سے سر گرے گا، سنبھالے گا کون؟ فرمایا چوٹی دیکھی، یہ بازار دیکھ۔ جب بازار دیکھا آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، عباس کسے دیکھا؟ فرمایا وہ جو زخمی ہاتھوں سے میرے کرتے سیتی رہی، وہ جھولی پھیلا کے کھڑی ہے، آ میرے غریب کے سفیر، آ میرے بیٹے پہ پہلے قربان ہونے والے، معافی دے دو۔ برداشت کر سکو گے؟ ادھر تلوار چلی، سر کٹا، نبی کی بیٹی نے بازار میں کھڑے ہو کے مسلم کا سر گود میں لیا، جھولی میں لیا۔ اب میں پڑھ جاؤں، سن جاؤ گے۔ اس کتے کے بچے نے تلوار کے ساتھ نہیں، گستاخی کے ساتھ مسلم کا بدن بازار میں پھینکا۔ جو بندہ ابھی تک ماتم نہیں کر سکا اسے دعوت دے رہا ہوں، ملک صاحب حوصلہ، کیا سمجھتے ہو؟ میں نوکر جی، تھوڑا حوصلہ، ایک روایت مجھے پڑھنے دیں، ایک روایت اور پڑھنے دیں۔ بندے سمجھتے ہیں 9 ذی الحج گزر گئی، مسلم کی شہادت ختم ہو گئی۔ نہ سن، جس نے ماتم کرنے 9 ذی الحج سے لے کے 16 ذی الحج تک کوفہ کے بچے مسلم سے کھیلتے رہے۔ جسے اب بھی ماتم نہیں آتا اسے کیا سناؤں میں؟ کوفہ کے بچے اب اجازت ہے، اچھا سننا چاہتا ہو تو سناؤں۔ پھر 9 ذی الحج کو مسلم دفن ہو گئے، نہیں سن، جس نے نہیں سنا، جس نے ماتم نہیں کیا، 10 ذی الحج عید کی نماز پڑھنے مسلمان مسجد کوفہ میں آئے اور پیش نماز سے کہہ رہے تھے جلدی نماز پڑھا۔ کیوں؟ قربانی کی جلدی تھی؟ نہیں، کہہ رہے تھے کل سے ایک جنازہ گلی میں پڑا ہے، ہم نے اٹھانا ہے۔ پھر اٹھایا گیا، میں بتاؤں کیسے اٹھایا گیا؟ ایک ایک کوفی نکلتا، اپنے حصے کی رسی لاتا، مسلم کے پیر میں باندھ کے بے غیرت گھوڑے پہ بیٹھ جاتے، گھوڑے کو تازیانے مارتے، مسلم کا بدن کبھی اس دیوار کے ساتھ، کبھی اس دیوار کے ساتھ، عزاداروں آواز آتی تھی اللہ اب تیرا دین بچ جائے گا۔ مسلم کوفہ کی گلیوں کی مٹی کو علی کی بیٹی کے قدموں کے لیے